اللہ کے نبی کو غار کے اندر بلا لیا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھے سو گئے، آرام فرمانے لگے. بتایا جاتا ہے کہ اس غار کے اندر سانپ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کا دیدار کرنے کے لیے قیام کیے بیٹھا تھا کہ اللہ کے نبی آئیں گے، اللہ کے رسول آئیں گے، آخر الزمان آئیں گے، نورانی چہرے والے آقا آئیں گے، ان کے نورانی چہرے کا دیدار کروں گا. جب اللہ کے نبی غار کے اندر آ گئے، جب رحمت للعالمین غار کے اندر آ گئے، جب شفاعت فرمانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف لا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھے سو گئے، آرام فرمانے لگے تو وہ سانپ ان سوراخوں سے باہر آنے کے لیے تڑپنے لگا، ان دلوں سے باہر آنے کے لیے ترسنے لگا. سبھی سوراخوں کے پاس گیا، سوراخوں کو بند پایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کے نیچے آ گیا. راوی لکھتے ہیں کہ سانپ نے سر سے 3 بار ٹھوکر لگائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے کہ اپنی ایڑی کو نہ ہٹایا بلکہ مزید مضبوط کر لیا کہ کوئی موذی جانور نکل کر اللہ کے نبی کو ایذا نہ پہنچا دے، اللہ کے رسول کو تکلیف نہ پہنچا دے. راوی لکھتے ہیں کہ اس سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو ڈس لیا، بار بار ڈستا رہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت کرتے رہے. جب سانپ کا زہر جسم کے اندر سرایت کر گیا، جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو گود میں سر رکھے آرام فرما رہے تھے، جب ان کے مبارک نورانی چہرے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو گرے تو اللہ کے نبی کی جان کھل گئی. اٹھ کے دیکھا غار یار رو رہے ہیں، ابوبکر صدیق رو رہے ہیں. فرمایا ابوبکر صدیق کیوں روتے ہو؟ ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں آقا جب ہم غار پہ آئے، آقا میں نے غار کی صفائی کی، غار کے اندر کوئی سوراخ تھی ان کو بند کیا، ایک سوراخ بچا ایڑی کو رکھ دیا کہ کوئی موذی جانور نکل کر آقا آپ کو ایذا نہ پہنچا دے. آقا کسی موذی جانور نے مجھ کو ڈس لیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابوبکر صدیق اپنی ایڑی کو ہٹا لو. ایڑی کو ہٹایا، وہاں سے سانپ نمودار ہوا جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کا دیدار کرنے لگا. جس جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر سانپ نے ڈسا ہوا تھا، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا مبارک لعاب دہن لگایا. میرے نبی کے لعاب دہن لگنے کی دیر تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفا یاب ہو گئے، ان کو اللہ کی رحمت سے شفا مل گئی، آپ صحت یاب اور تندرست ہو گئی. یہ جگہ جو گزر رہی ہے نا، اس کا نام ہے عزیزی. آپ کو الٹے ہاتھ میں سارا عزیزی ہے جہاں حج کمیٹی کی طرف سے آنے والے حاجی رکتے ہیں. آپ کے سیدھے ہاتھ میں بھی عزیزی، سیدھے ہاتھ میں جو مسجد گزر رہی ہے نا، بڑی پیاری مسجد، اس مسجد کا نام مسجد الراجی. یہاں بینک الراجی اس کی تعمیر کر رہا ہے کہ آنے والے وقت میں جب اس کی تعمیرات کمپلیٹ ہوگی نا تو حج پر آنے والے حاجی یہاں رکیں گے. یہ عزیزیہ سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں حج کمیٹی کی طرف سے آنے والے حاجی، گورنمنٹ سے آنے والے حاجی